السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو کیسے ہو آپ سب؟ الحمدللہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ دوستو آج کا بیان ہے ہمارے قاری احمد علیہ صاحب نے ایک غریب صحابی کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک غریب صحابی ہے جو ہمارے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ دوستو آپ سے میری درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا لاسٹ تک دیکھیں، اور آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اینڈ شیئر کریں، اور اسلام مدینہ کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے آج کا ہمارا بیان شروع کرتے ہیں۔ معلوم ایک صحابی، شاید آپ نے نام سنا ہو نہ سنا ہو، 20-22 سال کی عمر ہے، ان کا نام ہے ربیعہ۔ ساتھ میں بولو کیا نام؟ ربیعہ۔ پھر بولو، سب کو بھگوان پور میں نام یاد ہو جانا چاہیے۔ وہ 20-22 سال کے صحابی، بولو نام کیا؟ ربیعہ۔ اور اتنے قریب یہاں سے ان کا کپڑا شروع ہوئے یا ناف سے یا گھٹنوں پہ ختم ہو جاوے، اور وہ کام کیا کرے؟ وہ جنگلوں میں جائے، لکڑیاں کاٹے، اور اس کے بعد مدینے کے بازار میں بیچے، اور اس کے بعد جو پیسہ لگے اس سے اپنا گھر کا گزارا کرے۔ بولو عمر کتنی ان کی؟ 22 سال۔ نام پھر بولو کیا نام ہے؟ ربیعہ۔ اچھا کیا ہوا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کو کافی رات گزر گئی، دروازہ کھولا تو سامنے ربیعہ کھڑے۔ کتنے سال کے؟ 22 سال۔ اور کپڑا یہاں سے یہاں تک، غریب وہ کھڑے ربیعہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا کہ رات کو میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ بھائی کسی کو بھی تعجب ہوئے کہ آدھی رات کو ہمارے گھر کے سامنے یہ جوان کیوں کھڑا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، سلام کا جواب لیا، اور پھر پوچھا ماں بالو کا یا ربیعہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ یہ آدھی رات کو میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے؟ اے سننا بھگوان پور والو، حضرت ربیعہ نے جواب دیا آج رات تھوڑی کھڑا ہوں، میں تو کتنی راتوں سے یہاں کھڑا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن میرے گھر کے باہر رات کو کیوں کھڑے رہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول دن بھر تو سارے لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں، میں اس لیے کھڑا رہتا ہوں رات کو آپ کو کوئی کام یاد آئے، آپ دروازہ کھولے، آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے، سامنے ربیعہ آپ کا غلام تیار کھڑا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کئی راتوں سے کھڑا ہو، کب آپ کا رات کو دروازہ کھلے اور آپ کسی کام کے لیے جانا چاہے اور میں کہوں آقا آپ تو سب کے آقا ہے، آپ آرام کرے، غلام آپ کا کام کر کے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی ادا پسند آئی۔ اب روز کا یہ معاملہ ہو گیا، رات کو کبھی بھی ہمارے نبی دروازہ کھولے، پورا مجمع بولے گا سامنے کون؟ ربیعہ۔ اور کبھی کبھی اللہ کے رسول کہے جاؤ ربیعہ پانی لے کر آؤ، ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، کبھی کہیں ان کو بلا کے لاؤ، کبھی کہیں یہ پیغام پہنچا دو، کبھی کہیں یہ امانت پہنچا دو، کبھی کہیں یہ کام کر لو۔ حضرت ربیعہ فرماتے جس رات کو اللہ کے رسول مجھے کام کے لیے بھیجے، حضرت ربیعہ فرماتے میں جاتا اور ساتھ میں کام کرتے کرتے کہتا اے مدینہ والو کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہوگا، کوئی رات کو ذکر کرتا ہوگا، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، ارے کوئی رات کو سویا ہوگا۔ حضرت ربیعہ کہتے مدینہ والو تمہیں معلوم ہو جائے میں ربیعہ ہوں، ربیعہ تم اپنی عبادت کر رہے ہو، میں آقا تاجدار مدینہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ کہتے مجھے اتنی خوشی ہوتی، لیکن کہتے ایک دن پرابلم آیا، وہ اللہ کو کرنا تھا وہ ہوا۔ کیا ہوا معلوم؟ رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، بولو رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، بولو سامنے کون ہے؟ پورا مجمع بولے گا سامنے کون ہے؟ نہیں بولو نا سامنے کون ہے؟ اب دل کو ہلا دینے والی بات ہے، سامنے ربیعہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ اے ربیعہ آؤ گھر میں آ جاؤ۔ حضرت ربیعہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نہیں گھر میں آنے کی بات نہ کرے، میں گھر میں نہیں آؤں گا، اللہ کے رسول آپ کو جو کام دینا ہے آپ مجھے کہہ دیں میں وہ کام کر لوں گا، لیکن میں گھر میں نہیں آؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ آپ گھر میں آ جاؤ نا، آؤ گھر میں آ جاؤ۔ حضرت ربیعہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں جنگل میں لکڑی کاٹتا ہوں، مدینے کے بازار میں بیچتا ہوں، میرا پورا بدن پسینے والا، میرے بدن میں بدبو آتی ہے، میرے پاس کپڑے بھی برابر نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول آپ کا گھر تو وہ گھر ہے جس میں جبرائیل بھی آیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کا گھر وہ گھر ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوتا ہے، اللہ آپ کا اکبر گھر وہ کبیرہ۔ گھر ہے جس میں جنت کی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے سبحان رسول میں بہت گندا میرے بدن سے بدبو آئے، آپ کو جو کام دینا کام دے دو میں کام کروں گا، باقی گھر میں آنے کی بات نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے ربیعہ آؤ گھر میں آؤ۔ اب جب حکم سنا
تو روتے روتے آ گئے. جیسا گھر میں آیا ہمارے نبی نے فرمایا لو کھانا تیار ہے، اب تم اور میں ساتھ میں کھانا کھائیں گے. سبحان اللہ. کیا ہمارے نبی ہوں گے جو غریب کو لے کر بیٹھ گئے اللہ. اور ہمارے نبی نے ان کو کھانا کھلایا اور ربیہ روتے گئے روتے گئے روتے گئے. پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ربیہ کھانا کھا لیا؟ کہاں اللہ کے رسول کھا لیا، میں باہر کھڑے ہو جاتا ہوں. کہا باہر نہیں کھڑے ہونا، وضو کر لو، دیکھو وہاں وضو کا پانی رکھا ہے، وضو کر لو. حضرت ربیہ نے وضو کر لیا. کہا اللہ کے رسول وضو ہو گیا، میں باہر کھڑے ہوتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اب میں تہجد کی نماز پڑھوں گا. آج کی رات وہ تہجد ہوگی، میں پڑھاتا رہوں گا، تم میرے ساتھ پڑھتے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا ربیہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ. اچھا میرے پیاروں بتاؤ، ہم لوگ گنہگار کبھی تہجد پڑھتے ہیں یا بڑی رات کو ہم جاگتے ہیں اور پھر روتے ہیں تو ہم کو اتنا اچھا لگتا ہے. تو جب ہماری تہجد اتنی اچھی ہوگی تو ہمارے نبی کی تہجد کا کیا؟ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ. آپ کو ایک بات اللہ عجیب بتاؤں، اکبر بھگوان کبیرہ. پور والوں ایک عجیب بات بتاؤ، اللہ نے ہم کو کتنی نمازیں فرض کی؟ 5. ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے ہمارے نبی پر 6 نمازیں فرض کی تھی، تہجد کی نماز کو بھی فرض کر دیا تھا. اسی کو قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ. اللہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ تہجد کی نماز پڑھے. اب سننا، ہمارے نبی بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت ربیہ. ہاں ہمارے نبی نے کہا میں تہجد پڑھاؤں گا. تم معلوم ہے حضرت ربیہ ایسے چیخ مار کے روئے ہیں اور روتے روتے کیا کہا؟ اے مدینہ والو، کاش تمہیں معلوم ہوتا، تم نے نبی کے پیچھے فجر پڑھی ہوگی، ظہر پڑھی ہوگی، عصر پڑھی ہوگی، مغرب پڑھی ہوگی، عشاء پڑھی ہوگی، جمعہ پڑھی ہوگی، ارے جنازے کی نماز پڑھی ہوگی، عید کی نمازیں پڑھی ہوگی، لیکن ربیہ وہ ہے جو اکیلا نبی کے پیچھے تہجد کی نماز. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جناب حضرت قاری احمد علی صاحب. شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. اب آپ سوچے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز شروع کی. بولو تہجد کی نماز. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی تہجد میں روتے تھے، ایسا روتے تھے جیسے کوئی ہانڈی میں پانی گرم ہوتا ہو، ایسی آہیں نکلتی تھی. اب ہمارے نبی کا رونا، یہاں ربیہ کا رونا، یہاں ہمارے نبی کا رونا، یا ربیہ کا رونا. اے تہجد کی نماز مکمل ہو گئی، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. حضرت ربیہ یہاں دائیں طرف ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ربیہ اپنی جگہ سے اٹھو، یہاں میرے سامنے آ جاؤ، آؤ میرے سامنے آ جاؤ. حضرت ربیہ دھیرے دھیرے ایک چھوٹا سا کپڑا پہنے ہوئے دھیرے سے اٹھے پورے آنکھوں میں سے آنسو بہتے تھے. جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا. اور ربیہ جو سامنے بیٹھے نا اور روتے روتے کہا اللہ کے رسول میں یہاں مانگنے کے واسطے آیا، اتنی راتوں میں باہر کھڑا ہوں، میرے کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میں جنگل میں جا کے لکڑی کاٹتا ہوں، میرا گھر چلتا ہے، میں آپ کی محبت میں آتا ہوں، آپ کے پاس پیسے مانگنے نہیں آتا. ہمارے نبی نے کہا لیکن ربیہ تہجد کا وقت ہے، اللہ کہتے ہیں مانگو. نہیں لیکن میرے نبی میں مانگنے کے لیے نہیں آیا، میرے کو مال دولت زمین جائیداد کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو آپ کی محبت میں آتا. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا ربیہ مانگ لو، تہجد کا وقت ہے، اللہ کا حکم ہے، تم جو مانگو گے. سچ بتاؤ میرے بھگوان پور والوں، ہم ہوتے تو آج پوری زمین اپنی ہوتی یہاں کی، سبھی مانگ لیے ہوتے. اب سننا دل کو ہلا دینے والی بات، تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ وقت چلا جائے گا، تہجد کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، مصطفیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اے سننا پورا بھگوان پور سننا. جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے کہا تو ربیہ نے کہا مانگنا ضروری ہے. ہاں ضروری ہے، مانگ لو کیا مانگتے ہو. کہ حضرت ربیہ ایسا ہاتھ آگے میرے ہاتھ کو دیکھنا، یہ حدیث میں لکھا، ایسا ہاتھ آگے بڑھایا، کاپتا کاپتا ہاتھ گیا ہمارے نبی کے ہاتھ پر رکھا. اللہ کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے محمد چاہیے. سبحان اللہ. اللہ کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، مجھے آپ چاہیے. جیسے دنیا میں آپ نے مجھے اپنے پاس رکھا، کل قیامت میں بھی اپنے پاس کھڑا کر سبحان اللہ. کل اوزے کوثر میں بھی اپنے پاس کھڑا کر سبحان دینا. اللہ. اللہ کے رسول کل جنت میں بھی اپنے پاس کھڑا کر دینا. مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے. اب سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اچھا ربیہ تم نے مجھے مانگا. اے ربیہ بولو تم نے مجھے مانگا تو ایک کام کرنا ہوگا،
रबिया जब तुमने मुझे मांगा तो एक काम करना होगा। वो रबिया थे ना, हमारी तरह तो नहीं थे। कहने लगे अल्लाह के रसूल एक काम नहीं 100 काम बताइए, जितने काम चाहिए बताइए मैं करूंगा, लेकिन मुझे आप चाहिए मेरे नबी, आप मुझे चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए, मुझे बस आपके साथ रहना है, आप मुझे जितने काम बताने हो बताओ। हमारे नबी ने फरमाया रबिया तुम अकेले नहीं, बोलो तुम अकेले नहीं। जो काम मैं बता रहा हूँ वो एक ही काम है, कोई भी करेगा। रबिया तुम करोगे या कयामत तक आने वाला कोई मर्द करेगा या कयामत तक आने वाली कोई औरत करेगी? हमारे नबी ने फरमाया इंशाअल्लाह जो करेगा कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत की हर मंजिल में मैं आपको अंदाज में बताता हूँ। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया एक काम बताऊंगा। पूरा भगवानपुर साथ में बोले। हमारे नबी ने फरमाया रबिया एक काम बताऊंगा। और हमारे नबी ने फरमाया रबिया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा कोई भी उम्मती मर्द होगा या औरत होगी, अगर वो ये काम करे कयामत की हर मंजिल में वो मोहम्मद के साथ होगा। कब्र से उठे तो मोहम्मद के साथ होगा, बोलो सुभान अल्लाह। हशर के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, नशर के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, हिसाब किताब के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, अल्लाह के हाथ में तराजू होगा वो मोहम्मद के साथ होगा, सिरात पर मोहम्मद के साथ होगा। अरे मेरे प्यारो जन्नत में भी जाएगा तो मोहम्मद के साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब हजरत कारी अहमद अली साहब अब इतना तो कह दो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुस्तफा का दामन मिल गया तो हर मंजिल में मोहम्मद मिल गए, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन क्या काम करना? एक काम करना है। और रबिया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरी माएं सुने, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, एक काम करे, बोलो भगवानपुर वाले करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हर मंजिल में मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या काम करना? हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया एक काम करना होगा, तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती कोई भी ये काम करेगा वो कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद के साथ होगा। वो काम ये है, वो काम ये है आइन्नी अलैया बिकसरति सुजूद। हमारे नबी ने फरमाया एक काम करना होगा, 5 नमाजें पढ़ना, कभी नमाज को कज़ा मत होने देना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि एक गरीब सहाबी को हमारे नबी से कितनी मोहब्बत है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हमारे नबी से ऐसे ही मोहब्बत करने वाला बना दीजिए। तो दोस्तों बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी दीन और दीन की बातें मालूम हो सके। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।